السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں. ان کو ویلکم کہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. تو آئیں ویلکم محترم محترم زاہد خان صاحب, محترم اطہر علی بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. امیر فیصل صاحب, آپ کا اور دیگر ٹیم, اطہر صاحب اور جو بھی ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں آگے ہوں. دیکھیے آپ کب شروع کرنا چاہتے ہیں؟ محترم زاہد خان صاحب, آج آپ سے بات چیت کیا, کچھ سوالات میرے بھی ہیں, کچھ باتیں میرے ذہن میں بھی چلتی رہتی ہیں, تو میں نے سوچا آپ سے اس بارے میں جانکاری لے ہی لی جائے. ڈفرینٹ فرقاز مسلمانوں کے ڈسکشن کرنے کے بعد اور تمام لوگوں کو یہ دیکھنے اور سمجھنے اور ثابت ہو جانے کے بعد کہ سبھی صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ادرس کو جہنمی یا کافر بولتے ہیں, اپنے آپ کو سچا پکا مانتے ہیں, دوسرے کو کافر. ان سب چیزوں سے ڈسکشنز کرنے کے بعد جب احمدی لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ان سے واسطہ پڑا, تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلی نظر میں جو مخالفین ہیں احمدیت کے, وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں اتنی غلط باتیں بتاتے ہیں اور ان کی کتابوں سے ایک ایک دو لائن کو یلو سے اسکیچ پین سے کلر کر کے یا کسی طرح کلر کر کے دکھاتے ہیں کہ پہلی نظر میں ایک انجان آدمی کو بہت زیادہ غلط تاثرات ملتے ہیں مرزا صاحب کے ریگارڈنگ. اور جب مرزا صاحب کے ریگارڈنگ احمدیز لوگوں سے سوالات کیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہوتا بھی نہیں ہے, تو وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے نبیوں کی مثالیں دینے لگ جاتے ہیں. حالانکہ سو کالڈ ختم نبوت کے مجاہدین تو اس بات پر بھی گالی گپڑ پہ آ جاتے ہیں کہ مرزا صاحب کی مثالیں پچھلے نبیوں سے کیوں دی جا رہی ہیں. بٹ ظاہر سی بات ہے کیونکہ احمدیز لوگ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں, تو وہ یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ, کہتے ہیں کہ بھائی نبی کی مثالیں تو نبی سے ہی دے سکتے ہیں. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے محترم کہ اگر ہم پچھلے نبیوں کے بارے میں ہمیں ABCD بھی معلوم نہیں تھا, بس ہلکا پھلکا سن لیا تھا کہ جی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں, تو اس کا مجھے بیسٹ حساب یہی لگا کہ مرزا صاحب سے سوالات کرتے چلے جائیں اور احمدیز سے اپنے آپ فری فنڈ میں جانکاری ملتی چلی جائے گی پچھلے نبیوں کے ریگارڈنگ. کیونکہ مرزا صاحب کی لائف میں جتنے زیادہ سوالات کریں گے اتنے زیادہ جوابات احمدیز کے الگ الگ نبیوں کی مثالیں دیتے ہوئے نظر آ جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ہوپ فل بھی ہے کہ پچھلے نبیوں کے بارے میں جانکاری جس کو لینی ہو وہ احمدیز سے سوالات شروع کرے اور سوالات بھی شروع کرے مرزا صاحب کے ریگارڈنگ. بہرحال ان سب چیزوں سے ڈسکشنز کرنے کے بعد اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے نبیوں کا یہ رہا, پچھلے نبیوں کا یہ رہا, پھر پچھلے نبیوں میں داؤد صاحب جو ہوئے ہیں اس کے ریگارڈنگ احمدیز پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھو بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا. مطلب 1000 باتیں جو آپ بھی جانتے ہیں محترم, میں بھی جانتا ہوں, ان کو دہرانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں. تو اس کے بعد آدمی کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ خدا کا خواستہ سارے کے سارے نبی ایسے ہی تھے کیا, شروع سے آخر تک. میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں. اور پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار کیا وہی سوچ ٹھیک تھی کہ نبیوں لوگوں کا چکر چھوڑو, میڈیٹرز کا چکر چھوڑو اور صرف خدا سے وابستگی بناؤ. اب خدا سے وابستگی بنانے کی بات سوچو تو محترم زاہد خان صاحب یاد آتے ہیں. وہ سیدھا کہتے ہیں کہ بیچ میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں, سیدھے خدا سے تعلقات جوڑو. بٹ محترم اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کافی احمدی لوگوں کو جو کہ بتاتے ہیں, اب یہ تو وہ جانے اور ان کا خدا سے کتنا سچ کتنا جھوٹ, کہ بہت سے لوگ اپنا پاسٹ یہ بتاتے ہیں کہ وہ احمدیز تھے اور پھر آج کا پریزنٹ وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں وہ ملحد ہو چکے ہیں, یعنی خدا کو بھی نہیں مانتے. تو محترم زاہد خان صاحب آپ کی ٹیچنگز تو یہ ہے کہ ایک خدا کو مانو, آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کا دل آپ ہے. بٹ یہ جو اس سے بھی پھر آگے نکل رہے ہیں, یعنی کہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی نہیں مانتے, بس اب تو خدا بھی ہے نہیں. ان کے ریگارڈنگ آپ کے کیا خیالات ہیں, کیا کمنٹس ہیں سر؟ آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ خدا کو مانو, آپ کی تعلیم یہ ہے کہ خدا سے آپ ملاقات کرتے ہیں, آپ کی تعلیم یہ ہے کہ خدا نے آپ کو اپنا دل بتایا. بٹ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی کچھ نہیں ہے, اب تو ملحد رہیں گے, ان کے بارے میں آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ کیوں لوگ ملحد بنتے ہیں؟ یا جو بھی کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں بتائیں. شکریہ. کیونکہ غلام احمد قادیان
مجھ پر ایمان لا چکے ہیں اور عہد دے چکے ہیں اور پیغام دے چکے ہیں احمدیت کو کہ اب میں صرف فقط خدا کی دنیا کا جو عہد ہے اس میں زاہد کی مدد کروں گا جو خدا کا دل ہے. تو میرے تو یہاں پہ سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جب آپ مسلمان الزام تراشی کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ بتائیں گے کہ اور نبیوں نے بھی ایسے ایسے کام کیے. مطلب یہ ہوتا ہے یا ان کو مانو یا ان کو نہیں مانتے تو ہم کو بھی نہ مانو. تو وہ آئینہ دکھاتے ہیں. اب آتے ہیں دوسری طرف. جو ہم سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ نبی پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بشر بھی ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. یا تو دکھا دیا جاتا ہے تو درست کی ہو جاتی ہے یا کچھ دیر ہو جاتی ہے. تو جب وہ اپنے آپ کو ایک عام انسان کی لائن میں کھڑا کرتے ہیں تو ہم انہیں آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کا روحانی گروتھ ہوتی ہے, ایک اس کی ذاتی زندگی ہوتی ہے. ہم اسے غلط ملت کر دیتے ہیں اور وہ جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو پکڑ کر ان پہ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. الہات یا ایتھیسٹک کہہ لیں, اس کا وجود بھی انتہا پسندی سے شروع ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب مذہب کے وڈیرے یا فرقوں کے وڈیرے ایک ایسی دیواریں کھڑی کر دیں اور کہیں کہ جو ہم تعلیمات دیتے ہیں بلائنڈ بلیف, جو ہم کہتے ہیں اس پہ یقین کرو, اس سے نہ آگے پوچھو نہ پیچھے پوچھو. تو پھر یہ الہات کے لوگ جب ان کو جوابات نہیں ملتے تو پھر ایک ایسا عنصر وجود ہوتا ہے جو باغی ہو جاتا ہے. لیکن ان کی بغاوت جو ہے وہ اس چیز پہ مبنی ہوتی ہے کہ ہم نے چرچوں میں گئے یا احمدیت میں گئے تو نئی نسل احمدیت کی وہ بھی الہات کی طرف مائل ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ان کے سوالوں کے جوابات نہیں دیے گئے. پھر جو خلیفہ یا جو کچھ بھی وڈیرے ہیں انہوں نے ایک دائرہ کھینچ دیا کہ بس جیسے 1517 ریفارمیشن میں کیتھولک کا جو دستور تھا وہ بھی یہی تھا. انہوں نے ایک محدود طبقے کو اختیارات دیے اور باقیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہکانا شروع کر دیا. پھر 1517 ریفارمیشن ماتھا لوتا آئے اور انہوں نے 19 غلطیوں کی طرف اشارہ کیا تقریباً, اور کہا کہ یہ سارا ایک محدود طبقہ ہے جو منارٹی رول کی میجورٹی غلط استعمال کر رہا ہے. تب آدھے کروڑ لوگ مارے گئے, ریفارمیشن ہوئی اور اس طرح کیتھولک کا زور ٹوٹا. جماعت احمدیہ جو ہے اس میں بھی اب ایک خاص طبقہ آ گیا ہے جو اپنی اجارہ داری منواتا ہے, اور وہاں بھی یہ شرط ہے جو خلیفہ کہتے تمہیں ماننا پڑے گا. دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور ان کے متعلق سوال کوئی نہیں کیا جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے پھر یہ جو الہات کی طرف مائل ہے یہ سائنس کی ترقی کے زیادہ قائل ہیں. یہاں پہ ریزن مانگتے ہیں انٹلیکچوئل اور پوچھتے ہیں کہ سائنس ہمیں جوابات دیتی ہے, مذہب نہیں دیتا.
لیکن یہ ان کی لیک آف نالج ہے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ جیسے انلائٹمنٹ کا دور ہوا یورپ میں، تو وہ جو انقلاب آیا تھا وہ بھی بغاوت میں آیا تھا، مذہبی بغاوت میں. تو انہوں نے کہا جو جہاں بھی ہمیں سچائی لے کر جائے گی، چاہے وہ سائنس میں ہو، ٹیکنالوجی میں ہو، ہم اس کو قبول کریں گے. تو یہ جو مذہبی فکر ہے، یہ مذہبی جو دائرہ کار تھا کیتھولک، یہ بیکورڈ ہو گیا. تو اب دماغی سوچ زیادہ ہے، اس میں انٹلیکچوئل ریزن ایکسپیریمنٹ آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو الہاد ایتھیسٹک طبقہ ہے، یہ اپنے جو ظاہرتاً علم ہے، علوم ہے، اس سے اپنے آپ کو یہ غلط ثابت کر دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ روحانیت کی بھی ایک یونیورسٹی ہے، سیمیسٹر ہے. جیسے آپ میڈیکل یا سائنس فیلڈ میں یا کسی فیلڈ میں جائیں تو آپ کو یونیورسٹی سیمیسٹر لینے پڑتے ہیں. اس طرح روحانیت کے بھی سیمیسٹر ہیں. ان سیمیسٹر کو، اس علوم کو جانے بغیر کہ دماغ کی محدودیات کیا ہے، جسم کا کام کیا ہے، شعور کی کہاں تک پہنچے، سچائی کیا چیز ہے، اور اس کی چابی کہاں پہ ہے، دل پہ. تو یہ علوم ہے جو علوم حاصل کرنے سے ملتے ہیں. تو یہ اس طرف دھیان کیے بغیر کہتے خدا دکھاؤ، لہذا اپنے علوم میں خود ہی غلط ثابت ہو جاتے ہیں. کوئی علم جو سائنس کی فیلڈ میں ملتا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، فرسٹ ایگزامینیشن، سیکنڈ ایگزامینیشن دینا پڑتا ہے، اس کے بعد کوالیفیکیشن ہوتی ہے. میرا اس ایتھیسٹک سوسائٹی سے بہت واسطہ پڑتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ چرچز جو ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، تقریباً نکل چکی ہے. تو جب وہ مجھ سے سوالات کرتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کیا تم لا کی ڈگری بغیر علم کے حاصل کر سکتے ہو؟ کہتے نہیں. اسی طرح سائنس، میڈیکل فیلڈ جو بھی ہو. تو میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی روحانیت کی بھی ہے. اس علم کو بغیر حاصل کیے اس کا کلیتاً انکار کر دینا غلط ہے. تو جب میں ان کو دماغی طور پہ بتاتا ہوں تو ان کی کھوپڑیوں میں بات آتی ہے. تو کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ جس علم سے یہ پوچھتے خدا کہاں پہ ہے، خدا نہیں ہے، اسی علم سے میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کو 8 سیمیسٹر کو حاصل کرو، پھر پریکٹیکل ہوگی، اپنے آپ کو اپرچونٹی دینی پڑے گی. نیگیٹو کرو گے تو اتنا خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے. تو پھر ان کی دماغ میں پڑتی بات، پھر جب وہ وقت دیتے ہیں تو روحانیت کی سٹیجز کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر کوئی کوشچن ہی نہیں رہتا. کوشچن اور آنسر تو ہوتے ہیں لیکن وہ ضد والی نہیں رہتی. محترم زاہد خان صاحب، دیکھیے بہت ہی نیوٹرل طریقے سے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں میں، اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ جب جب مرزا صاحب سے سوال اٹھائے جاتے ہیں تب احمدیز لوگ اور نبیوں کی مثالیں دیتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی مثالیں تو کہیں نہ کہیں بالکل صحیح ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنا زیادہ جانکاری مل جاتی ہے نبیوں کی ریکارڈنگ تو آدمی کے دماغ میں ایک عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترم زاہد خان صاحب کہ آپ کی طرف آؤ تو آپ زیادہ خدا کی کوالٹیز بتاتے ہیں، خدا جی پہ کہتے ہیں کہ اس پہ انحصار رکھو یا اس کو اس کے ہو جاؤ اور خدا آپ کا ہو جائے گا. بس سوال یہ ہے محترم کہ اگر ہم مرشدوں کا پوائنٹ دیکھیں تو خدا کا تو ہم نے دیکھا نہیں، خدا سے تو کوئی کسی نے دیکھا نہیں. ہاں آپ کہتے ہیں یا آپ کے ساتھ ہونے والے نبی یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ملاقات کرتے ہیں، چلیے وہ تو آپ کرتے ہوں گے لیکن ہم تو نہیں محترم، ہم تو کبھی ملے نہیں، خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے دیکھو یہ ہوا بھی چل رہی ہے، دھوپ نکل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے،
تو اس کا جواب بہت سے لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ بھائی نیچر از گاڈ اینڈ گاڈ از نیچر، کہ قدرت ہی خدا ہے، خدا ہی قدرت ہے۔ تو اگر کوئی بھی یا میں یہ کہنے لگوں کہ آپ ہمیں ثبوت تو دیں خدا کی ایگزسٹنس کا کہ خدا ہے، اگر آپ سے کوئی ثبوت مانگنے لگے کیونکہ آپ ایک نبی کے کلیمنٹ ہیں، تو آپ کیا ثبوت دیں گے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ اب تو یورپ کے اندر اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں بڑے بڑے سائنسدان جو نامور سائنسدان ہیں وہ خدا کا یقین کر بیٹھے ہیں اور ان کی ریزنیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ سائنٹیفک ریزن دینا شروع کریں تو اس کائنات میں ہزاروں اور لاکھوں آرڈر ہیں، اور وہ آرڈر اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی آپ استعمال کر لیں، مثال کے طور پہ اگر 10 سکے بھی پھینکے پہاڑ پہ سے، تو وہ 10 سکے 1 2 3 4 10 تک اس کے لیے لاکھوں کروڑوں سال چاہیے۔ تو سائنس، آج کی سائنس پازیٹیو اقرار کر بیٹھی ہے۔ اچھا، زیادہ تر جو ڈائلاگ مجھ سے کرتے ہیں یہ بھی اپنا سائنٹیفک پروف چاہتے ہیں۔ پہلی اس کی وجوہات تو یہ ہوں گی، میں نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن خدا کی کائنات کے اندر اتنی پیچیدگیاں، کمپلیکیشن، اتنے آرڈر ہیں کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ایسا دماغ جو کائنات سے اوپر ہے، نیچر از گاڈ، گاڈ از نیچر، وہ اسے ایسے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس سے محاورہ کوئی چیز ہے جو گائیڈنس، کنٹرولنگ اور ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر میں پینٹنگ دیکھتا ہوں تو مجھے میرا خیال پینٹنگ مصور کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ خدا کو تو ہم نہیں ملے، لیکن بہت سے انبیاء ہیں جو خدا کو ملے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ کار ہے۔ تیسرا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ میری تعلیمات ہیں جو میں دے رہا ہوں آج کل۔ تو خدا کو جب خدا کے طریقے سے آپ ملنا چاہیں گے تو خدا نے مجھے 6 چیزیں بتائی ہیں کہ جسم، روح کو جسم میں کیوں ڈالا گیا۔ اس سے پہلے روح آزاد تھی اپنا عالم ارواح میں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اب اس کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں لیکن یونیورسٹی نہیں جاؤں گا، میڈیکل اسٹڈی نہیں کروں گا، میں بس مجھے ڈاکٹر بناؤں گا، تو پھر لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ تو اس سے پہلے جو ہماری یونیورسٹی جو یا ہم بنانا چاہتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے سیمینار سینٹر کچھ بڑے تو بن چکے ہیں، ہماری جو یونیورسٹی بننا چاہتی ہے گاڈ یونیورسٹی، اس میں طریقہ کار یہی ہوگا کہ ان کو سیمیسٹر جو ہے، جیسے میڈیکل فیلڈ، سائنس اور ہر قسم کی فیلڈ ہے، اسی طرح ان انسٹرومنٹ کو سمجھتے ہوئے آپ کو مشاہدات ہو سکتے ہیں، تجربات ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا سیمیسٹر جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ اس بات پہ شروع ہوتا ہے کہ جسم کی ویلیو کیا ہے، ظاہری کائنات کیوں تخلیق کی گئی، اور انسان کے جسم کو پھر کیوں بنایا گیا، کیونکہ ارواح تو پہلے موجود تھی لیکن سلو پروسیس تھا، گروتھ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم دوسرا سیمیسٹر دیتے ہیں کہ دماغ کی لمیٹیشن کیا ہے، وہ کہاں تک فنکشن کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ راکٹ نیچے کی طرف آتا ہے، اس کے بعد جو راکٹ آگے کی طرف جاتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو پھر اس دماغ کی بعد جو دوسرا راکٹ اوپر کی طرف جاتا ہے، ہم شعور کی باریکیوں کی سیمیسٹر دیتے ہیں، علم بتاتے ہیں کہ شعور اس کے بعد کیا کام کرتا ہے، کیسے فنکشن کرتا ہے روح کے اندر۔ اس کے بعد پھر ہم
ضمیر کی طرف آ جاتے ہیں. ضمیر جو ہے اس کے اندر اگر نور آ جائے وہ کیسے آتا ہے اور وہ سچائی کو قرب و مقام کے اندر کیسے تلاش کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ مین سٹریم پہ آتے ہیں کہ سٹیئرنگ کو جدھر موڑیں گے ساری گاڑی مڑے گی. ایموشن یا جسے آپ دل کہتے ہیں، کیا یہ وجہ بنا کائنات کی تخلیق کے لیے؟ کیونکہ جب تک زندگی دماغ اور شعور پہ تھی کائنات تخلیق نہیں ہوئی. اس کے بعد کیا ایموشن وجوہات تھے؟ کیا زندگی شروع ہوئی محبت کی وجہ سے؟ یہ سیمینار شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر روح آ جاتا ہے کہ روح کی سیٹلمنٹ کیا ہے. اب دیکھیں نا، ان چیزوں کو بغیر حاصل کیے آپ کہیں جی مجھے ڈاکٹر بنا دیں، مجھے وکیل بنا دیں، لیکن یونیورسٹی میں نے نہیں جانا. تو یورپین سوسائٹی تو اس چیز کو ایکسپٹ کر بیٹھی ہے، وہ مان چکے ہیں. تو جب وہ اس طریقے سے آتے ہیں، ہمارے یونیورسٹی لیکچر لیتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ کھڑکیاں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر ان کو مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ شروع ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، چاہے وہ روحانیت کی تعلیمات ہوں یا ظاہری تعلیمات ہوں. اس چیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. محترم زاہد خان صاحب، یہ روحانی باتیں، یہ ویسی باتیں، یہ تو ماشاءاللہ آپ کریں گے کیونکہ آپ کلیمنٹ آف نبی ہیں، کیونکہ آپ خدا کو ہی باتیں بتاتے رہتے ہیں. بس سر میں سیدھا آپ سے ملاقات کروں اور سیدھا آپ سے پوچھوں کہ جی مجھے آپ خدا کی ایگزسٹنس کا ثبوت دیں. رہی بات یونیورسٹیز جانے کی، رہی بات وہاں پہ جانے کی، تو سر وہ تو جب تعلیم یافتہ ہوگا آدمی جب جائے گا. یعنی کہ جس نے نرسری سے لے کے پہلے چھوٹی موٹی کلاسز پڑھ رکھی ہوں، پھر گریجویشن کر رکھی ہو، پھر یونیورسٹی گیا ہو، تب جا کے یہ باتیں ہوتی ہیں. بٹ ایک سیدھا سچا گاؤں کا سا بندہ، میرا جیسا بندہ آپ کے سامنے آ کہ جی خدا کی ایگزسٹنس کا ثبوت دیں آپ، تو آپ سیدھے اور سرل آسان لفظوں میں کیا ثبوت دینا چاہیں گے؟ بتائیں. شکریہ. چلو میں سیدھے سادے لفظوں میں، آپ گاؤں کے دیہاتی ہیں، دنیا کے لیے وقت آپ کے پاس زیادہ ہے، خدا کے لیے 5 منٹ بھی نہیں، اور 3 منٹ میں آپ جواب چاہتے ہیں کہ جی میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں خدا کو ملنا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں. تو میں آپ کو 3 منٹ کی بجائے 2 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. میں آپ سے کہوں گا کہ 40 دن یا کم سے کم 1 سال ایک کام کر کے دیکھ لے. یہ جانور بھی کر سکتے ہیں. تو خیر سیدھا سادہ میں اس کو سمجھاؤں گا، بدھو شخص ہے، کہ ان 40 دنوں میں 2 چیزیں کر. ایک، رات کو خدا سے مانگ کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تھیوری ہوگی، وہ طریقہ کار بھی بتا دیں گے. اور دن کے وقت 40 دن جو انسان ہے پریکٹیکل، اس سے وہ محبت کرنا سیکھ لے جیسے تم اپنے خاندان کے لیے کرتے ہو. 40 دن کے اندر ہی خوابیں اور مشاہدات ہو جائیں گے. باقی دلائل، باقی یہ کہ اس کو نشانیاں بتاؤں اس کے وجود میں، کائنات میں، وہ سمجھتا ہی نہیں کوئی چیز. تو 2 چیزیں سمجھا دوں گا. کم سے کم تو اپنا دل تو کھول سکتا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ کافی نہیں ہوگا. اس کے لیے کم سے کم 40 دن، کم سے کم 1 سال وہ آنکھیں دکھا دے انسانوں کو جو تو اپنے خاندان کو دکھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دکھاتا ہے. بس وہ جو مانگو گے تم کہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، یہ تھیوری ہوگی. اور پریکٹیکل جو ہے وہ 1 سال یا 40 دن وہ آنکھیں دکھا دو جو تم اپنی اولاد کو دکھاتے ہو. ان کے لیے مرنے، حرام کمانے
اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، انہیں 40 دن میں تمہاری روحانیت کھلنی شروع ہو جائے گی. تو اتنا آسان طریقہ بتا دیا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں یونیورسٹی یا کالج یا اسکول جانا پڑے گا. ایک موٹے سے کام کرنے کے لیے کہ ہیرے کی پہچان کے لیے دنیا کے ہر پیشوں کے لیے ہم وقت دے بیٹھتے ہیں. بلکہ یہ جو آپ کا کام ہے ہیرو کی پہچان کرنا، یہ کوٹا ہے یا اصل ہے، اس کی مقدار کیا ہے، 24 گراڈ ہے 18 گراڈ ہے، ہر پیشے کو اس پیشے کے طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں، اپنا وقت بھی دے بیٹھتے ہیں. لیکن خدا کے معاملے میں اور اس کی ذات کو جاننے کے لیے اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ بس 2 منٹ میں جواب مل جائے اور واپس ہم پھر اپنی پرانی دنیا میں چلے جائیں. تو آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی فکریں، دنیا کی جو دوڑ ہے، اس نے وہ کشش کھینچ لی ہے کہ اس کے فوائد آخرت میں کیا ہوں گے، لہٰذا اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی. اب یورپین قومیں جو ہیں ان کو بڑی دلچسپی ہوتی جا رہی ہے کہ جب وہ یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں روحانیت کے اور ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تھی جس کے لیے ہم ایتھیسٹک بن گئے، اللہ کی طرف چلے گئے. محترم زاہد خان صاحب، ایکچولی خوابوں سے میرا بچپن سے بہت وابستگی ہے، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور گروپ ممبرز کے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں سر، کہ خدا تعالیٰ مجھے خواب دکھاتا ہے اور ان خوابوں کی تعبیر بھی مجھے بہت جلدی ملتی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے سچے خواب ہی آتے ہیں الحمدللہ. بٹ احمدیز سے جب سے میری ملاقات ہوئی تھی، 4-5 سال ہونے جا رہے ہوں گے، ٹائم گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو ان لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے اور خواب میں دیکھنے کی کوشش کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے سچائی بتا دے مرزا صاحب کی ریگارڈنگ. بٹ سر سچی بات یہ ہے کہ مجھے آج تک مرزا صاحب کبھی بھی نظر ہی نہیں آئے، نہ اچھائی میں نظر آئے نہ برائی میں نظر آئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مرزا صاحب چاہے تو آپ یہ ڈسکشن گروپ کی وجہ سے کہہ لیجیے، کیونکہ بات چیت چلتی رہتی ہے، تو ایسا تو کوئی دن جاتا ہوگا جب کم سے کم 10-20 بار 10-20 مرتبہ مرزا صاحب کا نام ڈال لینا پڑتا ہو. اچھا جی، تب بھی وہ خواب میں نظر نہیں آتی. اب آپ اللہ تعالیٰ کی نشاندہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر مجھے اس طرح کی کوشش کرنی پڑے گی، پھر دعائیں کرنی پڑیں گی. تو آخر دعاؤں کے علاوہ یا کسی کے علاوہ پریکٹیکل ایکزسٹنس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیا ہم یہ مان لیں کہ مرشدوں کا یہ پوائنٹ یا یہ سوال بالکل صحیح ہے کہ خدا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ سر بتائیں. شکریہ. خوابوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ کیا ہم کچی پکی ساری عمر بیٹھے رہے؟ ایک نرسری میں ایک بچہ ہوتا ہے کنڈر گارڈن میں تو بات عقل میں آ جاتی ہے، اور اگر وہ بڈھا ہو جائے پھر بھی وہیں پہ پھنسا رہے بچوں کی نرسری میں تو پھر کوئی غلط کام ہو گیا ہے. تو اس سے آگے جہاں اور بھی ہے مشاہدہ الہی کے، اور اس سے آگے ایک اور سفر بھی ہے، اس کو تو آپ جاننا نہیں چاہتے. اب یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کی دلائل یا مرزا صاحب کی حقیقت بتانے کے لیے نہیں آئے ہوئے اس دنیا کے اندر. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک چیز بھی نہ کرنا چاہیں. مثال کے طور پہ جیسا میرے کتنے سیمینار ہیں، میرے کتنے سیمینار ہیں، اس کے اندر چاہے کوئی کتنے انٹیلیجنٹ آدمی ہو، اگر اس کے پاس وقت کی کمی ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس وقت کی انتہا کمی ہے، مجھے ابھی دو، یعنی کہ صبر کی دعا مانگتا ہے اور ابھی مل جائے، ایسا ناممکن ہے. تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، میں پھر اس چیز کی دعوت دیتا ہوں کہ روحانیت کی جو یونیورسٹیز ہیں یا اسکول ہے یا طریقہ کار ہے، دیکھیں نا کہ آپ جب آپ پہ مصیبت آتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو وکیل کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں. تو اسی طرح
روحانیت کے لیے بھی ایک وقت درکار ہوتا ہے. اب یہ کہ میں نے تو نہیں کہا کہ آپ سے کہ خوابوں میں آؤ یا ان کو بلاؤ. میں نے یہ کہا ہے کہ خدا سے براہ راست پوچھنا ہے میں تجھے ملنا چاہتا ہوں, اور مجھے طریقہ بتایا گیا ہے کہ میں اس انسانیت کے لیے وہی محبت, وہی نگاہیں دکھاؤں جو میں دکھاتا ہوں اپنی اولاد کو. کیا یہ طریقہ کار مجھے تجھ تک پہنچا سکتا ہے؟ کتنا آسان طریقہ ہے. تو خوابیں نہیں, اس سے آگے کی مشاہدے الہی کی دنیا شروع ہو جاتی ہے. خوابیں تو بچوں کا میدان ہے. مشاہدہ الہی میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو زندگی آخرت کی ہے اس سبسٹینٹل زندگی کو, لائف کو, وہ اس سے بھی جسم سے بھی زیادہ سبسٹینٹل ٹھوس زندگی ہے. وہ جب مشاہدات ہوتے ہیں روح کے ساتھ تو انسان پر حقیقت اتنی آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ جسم کی زندگی جو ہے یہ خواب لگنے لگتی ہے. پھر اس کے بعد جب اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے مشاہدہ الہی کے بعد روح کا, تو وہ تو اتنی سبسٹینٹل, اتنی ٹھوس زندگی ہے کہ اس کا تجربہ کرتے ہوئے آپ پر ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے, بلکہ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. پھر تو آپ کا نہ کوئی سوال اور جواب رہتا ہی نہیں ہے. پھر یہ رہتا ہے کہ اس زندگی کو میں کیسے پاؤں. اس کا طریقہ کار ہم یورپ میں بتاتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب, خوابوں کی بات تو سچے لوگوں کو بھی شاید آتے ہیں, جھوٹے لوگوں کو بھی آتے ہیں. مجھے یاد نہیں آ رہا کس کی بات تھی جہاں پہ شاید وہ گئے تھے جن کو ستارے وغیرہ دیکھے تھے خواب میں, صبر ایوب یا سم تھنگ, پتہ نہیں, یوسف وغیرہ. تو جو ان کے راجا یا بادشاہ تھے تو ان کو بھی صحیح خواب آ گئے تھے. اب بات یہ رہی, چلیے مشاہدہ آدمی کر لیتا ہے, خدا کا مشاہدہ نظر آ جاتا ہے, اور یہ چیز بھی نظر آ جائے کہ خدا, چلیے جی کوئی ہے, خدا ایگزسٹنس رکھتا ہے. تو خدا کا اگر مشاہدہ ہو گیا تو خدا کا اور بندے کا یہ معاملہ ہو گیا. پھر آپ پچھلے نبیوں کو تو آپ ہی منسوخ کر رہے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں رہی. آپ کہتے ہیں کہ ان میں سے ادھکتر آپ پہ ایمان لے آئے. سر آپ بھی کلیمنٹ ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی بہت سارے نبی بن چکے ہیں. تو اگر خدا سے ہماری ڈائریکٹ اس طرح سے مشاہدہ ہو جاتا ہے پھر نبیوں کی ضرورت کیا رہی ہماری لائف میں, چاہے وہ خود معاف کیجیے گا آپ کی, یا آپ جنہیں کہتے ہیں اور زیادہ نبی بن رہے ہیں ان کی بھی کیا ضرورت رہ جائے گی اگر خدا سے مشاہدہ ہو جاتا ہے اور خدا سے ملاقات ہو جاتی ہے. بتائیں. شکریہ. خدا سے ملاقات جو ہے وہ کافی نہیں ہے. یعنی کہ انسان کہے کہ میں آئی لو گاڈ اینڈ دس از انف فار می, میں خدا سے میری محبت ہے, یہ کافی. بالکل غلط ہے وہ انسان. اس کا پریکٹیکل جو ہے خدا سے ملنے کے بعد وہ خود ہی دیکھ لے گا. وہ یہ کہ اس پریکٹیکل جو محبت ہے اس کو ایک خاندان, ایک سوسائٹی, ایک قوم اور اس دنیا میں پریکٹیکل انداز میں وہ کیسے پیش کرتا ہے. اسے کہتے ہیں جو وعدہ دیا گیا ہے قرآن میں, انجیل میں, تورات میں, کہ زمین کے وارث خدا کی محبت کرنے والے ہوں گے جو خدا کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھیں گے, صرف وہ انسانیت کی قدر و قیمت کو بھی پہچان جائیں گے. ایسی دنیا کے اندر ایک ایسا آئیڈیل ورلڈ وجود میں آتا ہے جس کے اندر اگر سارے انسان نبی بن جائیں تو اس سے زیادہ, جتنے زیادہ پھول کھلیں گے, کسی کا کیا نقصان ہوگا. اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی, یعنی کہ کثرت سے انبیاء آ جائیں گے. خدا نے مجھے خود کہا ہے. تو یہ کوئی کیا وہ بے انصافی کر رہے ہیں؟ نہیں, کوئی زور ختم نہیں ہوگی. بلکہ اگر 10 کے 10 بچے والدین سے بات چیت کریں تو کیا والدین کہیں گے کہ نہیں میں نے ایک بچے سے بات کرنی ہے اور باقی 9 جو ہے بس وہ اسے سنا کریں. یہ تو یونیورسل قانون کے خلاف ہے. تو خدا تو چاہتا ہے کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے,
وہ مذہبوں کی بھی سب لپیٹ دی اس نے، اور مذہبوں کی سب تو پہلے ہی بتا دی تھی قرآن میں کہ جتنے مذہب ہیں ان کو ریکگنائز نہیں کرتا خدا، پہچانتے نہیں، وہ کہتا بس ایک ہو تم واحدہ۔ اس واحدہ کی جو 21 کی تشریح ہے، وہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا میں اور میں ہوں گا، یعنی کہ خاندان کے اندر قانون لاگو نہیں ہوتے۔ گاڈ لو از ہائر دین گاڈ لاس، خدا کی محبت خدا کے قانون پر چھا جاتی ہے۔ ہاں جی، بہت شکریہ محترم امیر صاحب۔ ہمارا آج کی نشست کا آخری سوال ہے محترم زاہد خان صاحب کے حضور۔ ہمارے ایک ممبر پوچھ رہے ہیں کہ الحاد کا جامع طور پہ جو ایک نظریہ ہے اس کی کیا تعریف ہے، اور ہمارے مختلف مذاہب اور روحانی تعلیمات کے باوجود آج کے جو ینگسٹرز ہیں اس دور کے، وہ اپنے اپنے کلچر اور مذاہب سے کیوں جا رہے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں الحاد کا مستقبل کیا ہے، اس بارے میں بتائیے۔ الحاد ایک بغاوت ہے اس نظام کے خلاف جو اتنی بڑی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے کہ آپ کی آزادی چھین لیتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے بولنے پر، آپ کے خیالات پر بھی پابندیاں لگا دیتا ہے، چاہے وہ مذہبی تعلیم کے ذریعے ہوں یا وہ اس بات پر کہ مذہب کا جو نمبردار ہے یا خلیفہ اس کے الفاظ آخری ہوں گے۔ مثال کے طور پہ انگلینڈ میں کسی شخص نے سوال کیا مجھے اسٹوڈنٹ نے کہ شراب کیوں حرام ہے، تو جو مفتی صاحب تھے وہ قرآن سے بتانے لگے کہ یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب وہ تو قرآن کے خلاف ہی بغاوت کر رہا ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی آیت دکھاؤ، وہ تو کہہ رہا مجھے یہ بتاؤ کہ حرام کیوں ہے۔ تو یہ الحاد جو ہے یہ ایک بغاوت ہے جب مذہب کی یا ڈکٹیٹرشپ کی وہ اس معاشرے کو ایک لمیٹیشن صورت میں ان پر راج کرنے لگے اور منارٹی رول میجورٹی اور اس نظام میں جکڑ گئے، تو پھر آہستہ آہستہ لوگ اس نظام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ میری جماعت احمدیہ کے جو ینگسٹر ہیں لوگ، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ اس جو نظام ہے یہ فرقے کا جو تفریق جو اجارہ داری قائم کی ہے یا جس کے اندر محدود لوگوں کے پاس اختیارات آ گئے ہیں اور انہوں نے یرغمال بنا لی ہے پوری جماعت کو، تو جو نئی نسل ہے نہ تو ان کو سوالات کے جواب ملتے ہیں اور وہ کہ وہ اندھے پن سے فرما برداری کریں، یہ انہوں نے سیکھا نہیں ہے کیونکہ وہ یورپ میں پلے بڑے ہیں۔ تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس پرانے غلیظہ نظام کو ہم اپنے یہ جو پل اٹھا کے چل رہے ہیں اس کو اتار کے پھینکو، کیونکہ جو تعلیمات میں انسان ایجوکیشن پہ چلا جاتا ہے اس کے سوالات میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، وہ انٹلیکچل جواب چاہتا ہے، ریزن چاہتا ہے، انٹیلیجنٹ اور روحانیت سے اگر آپ نے ایکسپلین کرنا ہے تو اس کو بھی سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے وہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے بغاوت ہوتی ہیں۔ جب مذہب کے نام پر کیتھولکزم چھا گیا، انہوں نے اجارہ داری بنا لی کہ بائبل کا پڑھنا بھی ہم ہی بتائیں گے، ہر چیز کا ہم ہی بتائیں گے، اور عام انسانوں سے، عیسائیوں سے ان کے حقوق چھین لیے۔ تب یہ الحاد کا جو طبقہ ہے اس کے بغاوت کے رجحانات آہستہ آہستہ بڑھتے رہے اور پھر یہ لوا پھٹتا ہے 1517 میں ماتا دوتا۔ پھر ماتا دوتا نے جب کراس کوشچن شروع کیے تو عیسائی یہ کیتھولک
جو ایک خلفاء کا نظام تھا اس کے خلاف ہو گیا، آدھے کروڑ لوگ مارے گئے، پھر جا کے ان کا زور ٹوٹتا ہے۔ تو یہ جو الحاد کا طبقہ ہے یورپ میں، یہ انلائٹمنٹ سے شروع ہوا۔ انلائٹمنٹ سے مراد یہ ہے ہم اس سچائی کو قبول کریں گے جو جہاں تک ہمیں ریزن، ہمیں وجہ بتائے یا ہماری عقل کو شعور دے، روحانی بصیرت دے۔ اس لیے مذہب پیچھے رہ گیا، روحانیت پیچھے رہ گئی۔ تو اب کیونکہ وہ لوگ آخرت میں نکل چکے ہیں، ان چیزوں سے باغی ہو چکے ہیں، اب ان کو سمجھانے کے لیے بالکل سائنٹیفک ریسرچ چاہیے روحانیت کی، جو میں کر رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں، جس سے ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا ہے یورپ میں کہ الحاد کے جو لوگ ہیں جب وہ یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تلاش میں تو سچے ہیں، ان کی نیت بھی ٹھیک ہے، تو جب وہ یہ تجربات کرتے ہیں اور خود ان مشاہدات سے گزرتے ہیں تو وہ فوراً خدا کی طرف، یعنی کہ صرف خدا سے ہی ملاقات نہیں ہوتی، وہ قاعدہ انٹرنل لائف، جو لانگ لائف جہاں پہ سیٹلمنٹ ہوگی، ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا، ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں پھر، اور اسی طریقے سے معاشرہ اور سوسائٹی بدلتا ہے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ خدا کیا ہے اور خدا کی پیدائش یا وجود کا مرحلہ اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس ظاہری زندگی میں خدا ہم انسانوں کے ساتھ بات چیت، ملاقات یا کسی بھی قسم کا رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایسا ہی سوال ہے جیسے آپ مجھے کہیں کہ جی بچہ کیا ہے، یہ جوان کیا ہے، یہ بوڑھا کیا ہے۔ تو خدا کیا ہے، اس کی بھی بہت سی حقیقتیں ہیں۔ خدا ایک پہلے لاشعور بھی تھا، پھر خدا ایک شعور بھی تھا، پھر اس نے نور کی تخلیقات کی تو پہلے اپنا نور بنایا۔ تو خدا کے ہی بہت سے پروسیس ہیں، تو ایک بات سے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کو پانے کے لیے آپ کو اس کی نیچر اور جو کچھ اس نے آپ کے اندر رکھا ہے اس نے بتا دیا کہ اس طریقے سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ صرف چابیاں، وہ جسم کا پروسیس اس نے بتایا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر بتایا کہ دماغ کی سوچ کیا ہے اور کہاں تک یہ فنکشن ہوتی ہے، کہاں تک لمیٹیشن، وہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر شعور کی کیفیات کیا ہے، وہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ پھر ضمیر کی سچائی کیا ہے اور وہ ان جسم کے پنجرے سے کیسے آزاد کرتی، وہ بھی بتا رہا ہوں میں۔ پھر دل جو ایک مین ریزن ہے جو اس نے کائنات کو تخلیق کیا، وہ بھی بتا رہا ہوں میں۔ تو اس کا بتاتے بتاتے پھر جا کے پتا لگتا ہے کہ خدا کو صرف یہ کہہ دینا کہ خدا ہے کیا کافی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا تو ہر وقت تیار رہتا ہے رابطہ کرنے میں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھانے کی سے کوئی راہ رہبر ہی نہیں۔ وہ تو 24 گھنٹے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو طریقہ ہم اپناتے ہیں وہ بڑا سیلف سینٹرڈ، خود غرضی پہ مبتلا ہے۔ ہم دنیا جہان کی چیزوں کو وقت دینے کے لیے تل جاتے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے بھی تل جاتے ہیں، اور آدمی عورت بھی مر جاتا ہے، اپنی بچوں کے لیے بھی زندگی دے بیٹھتا ہے، لیکن خدا کو جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، خدا کی ذات نے مجھ سے کہا ہے کہ اگلا پروجیکٹ جو ہے وہ یونیورسٹی سے ہے۔ وہ آخر خدا کی یونیورسٹی کیا ہوگی؟ گاڈ یونیورسٹی۔ وہ ایجوکیشن ہوگی، جیسے آپ میڈیکل فیلڈ کے اندر آپ سائنس
فیلڈ کے اندر، آپ کسی اسپیشل فیلڈ کے اندر لا میں ڈگری حاصل کر کے پھر پریکٹیکل شروع کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہ طریقہ کار ہوں گے یونیورسٹی میں کہ جس سے کوالیفیکیشن ہو جائے گی کہ یہ شخص نبی بھی ہے، اس کے معاملات بھی ہوئے ہیں، اور یہ آنے والی زندگی جو ہے سیٹلمنٹ ہے جہاں پہ، اس کے متعلق بہت سی تفصیلات بھی بتا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، اطہر بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ۔ انشاءاللہ ٹمارو یعنی کہ ٹیوزڈے کو اسی ٹائم پہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب، دیگر ٹیم اور وہ لوگ جو خدا کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ 21 سینچری کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ لوگ نبیوں سے ہٹ کر براہ راست خدا کی طرف آ رہے ہیں اور خدا کو جاننا چاہتے ہیں، اور اس میں الحاد فرقہ جو ہے، میجورٹی جو ہے یورپ میں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ سننا چاہتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، خدا حافظ۔